إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اور بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سر سفرہ قرآن موجود ہیں اور سورہ شعراء کی بعض آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے. رمضان المبارک قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. مولا نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ قرآن وہ خزانہ ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور جب مولا علی علیہ السلام یہ فرمایا کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کا مطلب واقعاً کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ علی فرما رہے ہیں کہ جن کے فضائل بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے. لامحدود ہے علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس سورہ میں جو آغاز ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہے. فرعون مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل تھا، جس کا نام نہیں تھا. یہ کئی فرعون گزرے ہیں، لیکن وہ فرعون جو سب سے زیادہ ظالم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، قیصر نام نہیں ہے، قیصر ٹائٹل ہے. ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، ترکی کے بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، ہند کے بادشاہ کے لیے کہا جاتا ہے بطلیموس کہتے تھے. اس طرح جو مصر کا بادشاہ تھا اسے فرعون کہتے تھے. اور یہ جو فرعون جس کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، کہتے اس کا اصل نام ولید تھا اور باپ کا نام مصعب تھا. ولید بن مصعب اس کا نام تھا، لیکن فرعون ہی کے نام سے معروف ہوا. اور ایک عارف بزرگوار کا جملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اطراف میں سے بہت سے لوگ فرعون ہوں، لیکن ہر ایک کا مصر الگ الگ ہے. کسی کا مصر اس کا گھر ہے، کسی کا مصر اس کی آفس ہے، کسی کا مصر اس کے بیوی بچے ہیں، کسی کا مصر اس کے تحت میں آنے والے افراد ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سو کے مزاج میں فرعونیت ہو، ہر ایک کا مصر الگ الگ ہے. بعض اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں اس انداز سے ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اگر انہیں کچھ باتھ رومز کا بھی آپ انچارج بنا دیں تو وہاں پر بھی وہ اپنی فرعونیت دکھاتے ہیں کہ جا رہے ہو تو مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں گئے، مثال کے طور پر.
تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا مزاج بتایا قرآن میں، اور ہم نے آپ کی خدمت میں کل جن آیات کو پیش کیا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے دربار میں. یہ آیتیں آج سے البتہ شروع ہوں گی. کل تک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ اس نے طغیان کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ایک تو یہ کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، دوسرا میری زبان اتنی زیادہ روان نہیں ہے، میرا سینہ تنگ ہے، اور میں نے ان میں سے ایک قتل کیا ہوا ہے، تو ان کے پاس میرا ایک گناہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر بھی جاؤ، ہارون کو لے کر جاؤ. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، سورہ قصص میں وہ افصح منی لسانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار ہارون کو میرے ساتھ بھیج، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں زبان کے اعتبار سے. اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے بہتر کوئی اور لائق ہے تو اس کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، خود کیپچر کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے ہر چیز کو. اگر کوئی چیز آپ تک آئی ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس لیے کہ اس کی لیاقت صلاحیت زیادہ ہے، تو آپ بتلائیے کہ وہ زیادہ بہتر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ افصح منی لسانا، کہ پروردگار تو مجھے تو بھیج رہا ہے لیکن وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فصاحت کسے کہتے ہیں؟ فصاحہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب آپ دودھ کسی ظرف میں ڈالیں تو یوزولی ببلز بنتے ہیں، اگر وہ ببلز نہ بنے اور بالکل سموتھ ہو جائے اس کو کہتے ہیں فصاحہ. یعنی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں کہ جیسے جس میں کہیں بھی کوئی ببلز نہ ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی دودھ کی طرح روان، جیسے ایسے کلمات زبان سے جاری ہو رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں فصیح ہونا کسی کا. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیے، فاتیہ فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. اس آیت سے مجھے آج اگلی آیات میں کام بھی ہے کہ آپ دونوں جا کر یہ کہیں کہ انا، ہم دونوں، رسول رب العالمین، ہم دونوں ایک رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے. یہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں میسنجرز ہیں، کہ ہم دونوں میسنجر ہیں. رسول رب العالمین نہیں ہے، تسنیہ کا صیغہ انا رسول رب العالمین، ہم دونوں ایک رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے. یہ کیوں کہا بھی عرض کرتا ہوں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ان سے جا کے یہ کہیے آپ کہ فرعون سے یہ کہیے کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑے. اسے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، 6 لاکھ لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. کل میں نے فری لیبر کی مثال دی تھی، وہ فرعون چھوڑے اور انہیں آزاد کرے. اب جیسے مثال پتہ نہیں بہتر ہو یا نہ ہو، لیکن موویز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک کٹ سین آتا ہے، یعنی ایک سارے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے ہیں یہاں پر، اس لیے کہ کیوں ایسی تفصیل میں جانا کہ جو پہلے ہی سامع کو پتہ ہو اور تھوڑا سا بورنگ ہو جائے. یہ جو بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے، یہ پہاڑ پر ہو رہی ہے، طور پر. اب جو اگلی آیت ہے وہ فوراً فرعون کے دربار کی ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے، ہارون کے پاس گئے، ہارون علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رسالت ان تک پہنچی ہوئی ہے. پھر یہ دونوں پہنچے اور جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر تقریباً 180 کلومیٹر وہاں سے دور ہے، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ سے چھپ چھپا کے انہیں جانا ہے کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. فرعون کے دربار تک جانا ہے، فرعون کے محل تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے. جب وہ وہاں پر پہنچے ہوں گے تو وہاں پر جو بھی اسنائپرز یا جو بھی اس قسم کے لوگ ہوں گے ان سے چھپ چھپا کر یہ وہاں آگے پہنچے ہوں گے، اور وہاں پر جو بھی سیکیورٹی پر موجود ہوں گے ان سے یہ کہا ہوگا. انہوں نے کہا وہ کہاں جا رہے ہو، کون ہو تم؟ کہ میں موسیٰ ہوں، فرعون سے بات کرنی ہے. تو اب فرض کیجئے کہ وہ پیغام فرعون تک پہنچا ہو، فرعون اپنے کسی کام میں مشغول تھا، کوئی چیز برگر کھا رہا تھا یا اپنے کسی تفریح میں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان امور کو یہاں ذکر نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. فرعون نے کہا جاؤ، کہ یہ ہارون بھی ہے میرے ساتھ. اب آپ غور کیجئے گا تو بظاہر شاید انہوں نے یہ کہا کہ ہارون یہ تو غلاموں کی ریس سے، تو یہاں پر یہ سلیوز جو ہے نا یہاں الاؤڈ نہیں ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فَإِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں ایک ہیں، ہم دونوں دو نہیں ہیں، ہم دونوں مل کر ایک ہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدہ. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تاکید تھی کہ آپ یہ کہیں گے انہیں کہ ہم دونوں ایک ہیں.
تاکہ ہارون کو چھوڑ نہ دے وہاں پر، یعنی آپ چھوڑ نہ دیجیے گا، ساتھ لے کے جائیے گا۔ تو اب وہ پہنچے، اور اب یہ منظر آ رہا ہے وہاں کا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ قال الم نربک فینا ولیدا، اب فرعون کا ڈائریکٹ مکالمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہوگا کہ تم آزاد کرو بنی اسرائیل کو، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میں رسول ہوں، یہ ہارون میرے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب فرعون کا ڈائریکٹ مکالمہ ہے یہاں پر، الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو کہ جسے میں نے اپنے محل میں پالا تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم نے تو زندگی کا بہت بڑا حصہ میرے ساتھ گزارا تھا۔ افینا کا مطلب ہے کہ بالکل ہمارے درمیان جیسے، یعنی کبھی تو میری گود میں ہوتے تھے، میرے سر پر آتے تھے، ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یہ سب جو اب یہ ایک طریقہ کار بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ایک طریقے سے شرمندہ کر رہا ہے فرعون کہ تم آ کر میرے سامنے بات کر رہے ہو کہ تم رسول ہو، میں نے تمہیں پالا، تم تو پلے بڑے ہی میرے گھر پر ہو۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تم نے کیا وہ کام نہیں کیا کہ جو کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک طریقے سے مزید شرمندہ کر رہا ہے فرعون، نام اس کام کا نہیں لے رہا کہ قتل کیا تھا تم نے اس قبطی کو، لیکن ایک طریقے سے یعنی احسان جتلاتے کہ تمہاری عزت بچا رہا ہوں میں بھی، تم نے کیا وہ نہیں کیا تھا کہ جو کیا تھا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تو کافروں میں سے ہو۔ اب یہ یہاں پر کمال لوگ دیکھیں کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو۔ فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تم تو کافروں میں سے ہو۔ کچھ یاد آئے جو بنی امیہ کے پرستار ہیں حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، یا علی، کہ جس نے رسول اللہ کو پالا ہے کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ تو فرعون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم تو کافروں میں سے ہو۔ وہ بنی امیہ والے اس لیے کہتے ہیں، وہ بقول شاعر، اگرچہ کہ امام حسن علیہ السلام کی مداح میں، لیکن مولا کی ولادت کا بھی یہ مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ ہے مدحت حسن کے عنواں نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ ایک طریقہ ہے فرعون کا کہ وہ شرمندہ کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا، بعض مرتبہ اپنی اپنی سطح پر ہی کام ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی، کہ ایک شخص جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اچھا تمہیں یاد ہے تم کیا تھے، اس کے اس کام کو نہیں دیکھتے، اس کی اچھی اس بات کو نہیں دیکھتے، اس کا وہ ماضی یاد دلاتے ہیں جس سے وہ سامنے شرمندہ ہو سکے، پریشر میں آ سکے۔ بسا اوقات وہ اگر کسی گاؤں دیہات سے کوئی بچہ چلا جائے پڑھنے کے لیے، اور فرض کیجئے کہ حوض علمیہ میں جائے، کوئی بڑا عالم بن جائے، اب جب وہ بڑا عالم بن کے واپس پلٹا نا، تو بعض ہوتے ہیں وہاں کچھ یاد دلانے والے ماضی کو، ارے تم نے امامہ رکھ لیا، یاد ہے تم تو وہ اخروٹ پخروٹ مار کے کھیلتے تھے ہمارے سامنے، تم تو، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، تم تو بغیر بنیان کے گھوما کرتے تھے ادھر ادھر، یاد ہے تمہیں بیٹا یہ ایسا ویسے، پتہ نہیں کیا کیا چیز یاد ہے بھائی، وہ جو چیزیں وہ جو سیکھ کر آیا ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ تم تو ہمارے ہی بھلے ہو، تم کہہ رہے ہو تم رسول ہو۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، دوسرا یہ کہ تم نے ایک وہ کام بھی کیا ہوا ہے جو کیا ہوا ہے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تو ناشکر ہو۔ کفر کا مطلب یہاں پر تم شکر ادا کرنے والے نہیں ہو، میں نے تمہیں پالا ہے اور تم میرے ہی سامنے آ کے کہہ رہے ہو کہ تم رسول ہو، تو تم شکر کرنے والے نہیں ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات سمجھائی، قال فعلتها اذن وانا من الضالین، ہاں اس وقت یہ کام میں نے کیا تھا جب کہ میں سرگردان تھا، یعنی ایک طریقے سے اس وقت کے لیے اپنے خطا کا اعتراف بھی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اس معنی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مکہ مارا تھا وہ قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا، مکہ سے کسی کو قتل نہیں کر دیا جاتا، اگر قتل کرنا ہوتا تو تلوار یا خنجر وغیرہ کا استعمال کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ کہا کہ میں سرگردان تھا، یا ضالین کا مطلب گمراہ کے معنی میں نہیں ہے، ضال کا لفظ خود نبی مکرم کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی آپ سفر میں سرگردان تھے، ہم نے آپ کی ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی راہ کی، یعنی مجھے اس کا جو کنسیکوینسز تھے وہ نہیں معلوم تھے کہ یہ ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہ مظلوم کی حمایت میں کیا تھا، اس نے خود بلایا تھا اس بنی اسرائیلی نے قبطی کے مقابلے پر، لیکن ہاں اس وقت یہ ہوا تھا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو اس وقت میں تمہارے یہاں سے چلا گیا تھا، لَمَّا خِفْتُكُمْ اس لیے کہ مجھے خوف تھا، یہ کیونکہ پھر قرآن میں بھی اس کا بیان موجود ہے اور تاریخ میں بھی اس بات کا بیان موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ میں یہ پوری کیبنٹ بیٹھی تھی ایک طرح سے کہ ایک شخص نے قتل کیا قبطی کو، اس کی جرت کیسی، بنی اسرائیلی کی جرت کیسی ہوئی ہے کہ قبطی کو مار دے، کیونکہ یہ تو غلام قوم ہے اور ہم جو ہیں وہ سپیریئر ہیں، تو اس کی کیسے ہمت ہوئی ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو جب میں وہاں سے چلا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے، یعنی نبوت عطا کی ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسولوں میں سے قرار دیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایک رسول نہیں ہوں، سلسلہ ہے پورا، اس میں سے ایک میں ہوں، میں تو فقط ایک ہوں، اس میں سے پورا ایک سلسلہ ہے۔ اور اب بہت اہم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں وہاں پر، وہ جو فرعون اپنے سارے اہم درباریوں کے ساتھ، جو آپس کے کمانڈرز ہیں اس کی جو فورسز کے، کچھ سفیر ہوں گے، وزیر ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے جب فرعون یہ احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پالا ہے، تو اس بات کا کوئی جواب ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ جو نعمت جو تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو یہ اس وجہ سے کہ عبدت بنی اسرائیل، تم نے پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اپنے باپ کے گھر پہ پلنا چاہیے تھا، تمہارے کاموں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تم نے یہ کہا تھا کہ جو بچہ پیدا اس کو قتل کر دو، ہر سال 2 سال میں سینکڑوں بچے مارے جاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں اپنا دودھ پلاؤ اور صندوق میں رکھ دو، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا، ورنہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی، بہت سخت منزل ہے۔ اور پھر جب وہ صندوق بہتا رہا اور وہ فرعون نے دیکھا کہ محل کے پاس ایک صندوق آیا ہوا، اٹھا کے دیکھا کہ بچہ ہے تو فوراً چاہ کے قتل کر دیں اس بچے کو، لیکن حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے آ کر کہا کہ ہمارے یہاں اولاد بھی نہیں ہے، یہ بچہ ہمیں عطا ہوا ہے، اسی کو ہم پال لیتے ہیں۔ اور جب فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تو کسی اور دایا کا دودھ نہیں پی رہے تھے وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خود ان کی ماں نے بھیجا کہ جاؤ محل میں، اور محل میں جا کر ذرا حالات معلوم کرو، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہے تو ان سے یہ کہو کہ میں جانتی ہوں ایک دودھ پلانے والی کو، کہ وہ آئیں گی اور ان کا دودھ شاید پی لے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو کتنا مشکل کام ہوگا کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی یہ جانتی ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے ایک عام طریقے سے وہاں پر گئیں، ساری بات کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی آئیں، اچھا والدہ اتنے سال تک وہاں پر رہیں محل میں اور دودھ بھی پلاتی رہیں، لیکن انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اگر ایک خاتون کو واقعاً جب دل مضبوط کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تبھی یہ ہو سکتا تھا، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ ورنہ تو اپنی ممتا کا اظہار وہ فوراً فرما دیتی۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو غلام بنا کے بیٹھے ہوئے تو قتل کر رہے تھے، اگر تم یہ نہ کرتے تو میں اپنے باپ ہی کے گھر میں پل رہا ہوتا۔ تو وہ جو فرعون نے احسان جتلایا تھا کہ تمہاری پرورش تو میرے دربار میں یا میرے محل میں ہوئی ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ریورٹ کر دیا ایک طرح سے اسی کی طرف ہی، کہ اس لیے جو تم احسان جتلا رہے ہو انبت بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا، اس لیے ہوا کہ مجھے اس محل میں آنا پڑا اور یہاں میری پرورش ہوئی، تمہارا کیا احسان ہے یہ؟ ایک اس کی میننگ یہ ہے۔ دوسری میننگ یہ بھی ہے کہ اگر تم نے وہ جو احسان کیا بھی ہے تو اس احسان کا صلہ یہ ہے یا اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا جواز مل گیا ہے کہ انبت بنی اسرائیل، تم پوری بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا کے رکھو۔ یہ کہاں کا جواز ہے؟ بعض مرتبہ ہوتا نا کیونکہ اچھا ہم کام کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے وہ تو کیا تھا، اب اس کی وجہ سے جو کرتے کرتے پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے پلٹ کر جواب دیا کہ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، اب اس کے بعد فرعون نے وہ بات واپس ریپیٹ نہیں کی کہ تم میرے محل میں پلے ہو، ریپیٹ نہیں کی فرعون نے۔ قال فرعون، اب فرعون یہ کہتا ہے کہ وما رب العالمین، اچھا چلو یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو، ہے کون رب العالمین؟
جبکہ فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو کہا اچھا بتاؤ تم کون سے رب العالمین کی بات کرو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والوں میں سے ہو تو. اس لیے کہ اگر کوئی اہل یقین ہو، یعنی جس تک کوئی روشن دلیل پہنچے اور اس کے سامنے اس کا دل جھک جائے، وہ ہے اہل یقین میں سے. تو اگر تم اہل یقین میں سے ہو تو تم اس بات کو مانو گے کہ جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے. اچھا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، تو اس نے موق کرنے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بات بہت پتے کی بات تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ فرعون نے تو آسمانوں کو نہیں بنایا ہوا، فرعون نے تو زمین کو نہیں بنایا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمانوں کا رب ہے میرا رب، اور زمین کا رب ہے، تو کون ہے؟ خود اس کے اندر ایک دلیل پوری موجود ہے. تو اس کے اطراف میں سب یہ جانتے ہیں کہ اس نے تو آسمانوں کو خلق نہیں کیا، اس نے تو زمین کو نہیں بنایا. تو میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، جو کچھ اس کے درمیان اس کو بھی بنایا. تو فرعون نے موق کرنا چاہا. قال لمن حولہ، فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا الا تستمعون، سن رہے ہو اسے؟ قرآن میں چونکہ جو ہے وہ لہجہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا مزاج تھا، کس حوالے سے، کس لہجے میں بات ہو رہی تھی. الا تستمعون، تھوڑا سا چلتا ہنسا بھی، ہاں سن رہے ہو اسے کیا بول رہا ہے، یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے اس کا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے. جیسے اس نے موقع کرنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم، یاد کر وہ تیرا بھی رب ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے عظمت سبحان رب العالمین، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قال ربکم ورب آبائکم. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ایک سائیکولوجیکلی ایک بڑا ایک اچھا زبردست حصہ سے قدم اٹھایا. بادشاہ جب ہوتا ہے نا دربار میں، تو اسے پسند نہیں ہوتا کہ اسے چھوڑ کر کسی اور سے کوئی بات کرنے لگے. جیسے کہ ایک ٹیچر ہے، ٹیچر اگر کلاس میں پڑھا رہے ہیں تو دو بچے آپس میں بات کرنے لگے تو اچھا نہیں لگے گا نا. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں، مجھ سے بات کرو، کیا پوچھنا ہے. تو بادشاہ کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اس کی محفل میں اسے چھوڑ کر اس پہ توجہ دیے بغیر وہ کسی اور سے بات شروع کر دے. یہاں ربکم ہے، کم یعنی تم سب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے گویا اس بات ہی کرنا چھوڑ دیا. قال ربکم، وہ جو اس کے اطراف کے لوگ تھے، جو اس کے ساتھ بظاہر ہوتے تھے، اس سے کہنے لگے قال ربکم، کہا تمہارا رب ہے، یہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم، تمہارے باپ داداؤں کا بھی وہی رب ہے. تو یہ فرعون کے لیے بڑا چیلنجنگ تھا. ایک طریقے سے ان کی جو فرعون کی جو حکومت ہے یا اس کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے کوئی. کائنڈ آف یہ ہے کہ ابھار رہے فرعون ہی کے خلاف، انہی فرعونیوں کو کہ جو اس کے ساتھ ہوتے تھے. تو قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. تو فرعون نے کہا کہ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. کتنا تکبر ہے. اس نے کہا، فرعون نے کہا یہ جو تمہارا رسول آیا ہوا ہے نا، اس پہ ایک اور بات ہے، ایک نقطہ اور بھی ہے، اس سے پہلے سن لیجئے گا. جب فرعون نے کہا نا کہ قال فرعون وما رب العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. فرعون پوچھ رہا ہے کہ کون ہے رب العالمین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب، درمیان میں رب. یہ ایک سلیس روان ترجمہ تھا جو میں نے کر دیا. اب تھوڑا سا گہرائی میں جائیے. وما رب العالمین فرعون پوچھ رہا ہے، ومر رب العالمین نہیں پوچھ رہا. کیا فرق ہے؟ وما اور من، ما کا مطلب ہوتا ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. من کا مطلب جو صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں ایکچولی وہ یہ نہیں پوچھ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کون ہے تمہارا رب، کیا ہے رب، یعنی ڈیگریڈ کر رہا ہے. صحیح ہے. فرعون یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب، کیا ہے یہ رب. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ماں کو جو ہے وہ من میں لے آئے. قال رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کا خالق ہے. اب یہ اس کی گہرائی یہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ من کنتو مولا، ذوی العقول کے لیے یہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ
یا فلاں صاحب ہیں کہ جو بہت اچھے ہیں اسپیکنگ میں، تو آپ یہ اگر پوچھیں سامنے سے کہ وہ کون ہیں تو یہ ایک رسپیکٹ ہے کہ وہ کون ہے، مطلب بتائیے کہ کیا ہے وہ، اور سامنے سے کوئی یہ کہے یہ کیا ہے یار، یہ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو ڈس ریگارڈ کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک رب ہے جس کی جانب سے میں رسول بن کر آیا ہوں. فرعون یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ رب کون ہے، یہ کیا ہے رب. تو وہ رب وہ ہے کہ جو زمین آسمان کے درمیان میں خلق کرنے والا، اگر تم یقین رکھنے والوں میں سے ہو تو. قال لمن حوله، اب وہ کہتا ہے اپنے اطراف والوں سے کہ سن رہے اس کی بات، لا تستمعون. قال ربکم، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نہیں بات کی، ان سے کہا یہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے، وہی رب. اب فرعون یہ کہتا ان رسولکم، تکبر دیکھیے گا، یہ جو تمہارا رسول بن کے بیٹھا ہوا ہے، الذی ارسل الیکم، جسے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، لمجنون. ترجمہ اگر اس کا میں لفظ میں ایسے ڈال کے کروں کہ جو آیت کا پورا مفہوم ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، یہ پکا 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 مجنون ہے. ایک تو ہے انا کا مطلب ہے تاکید، مجنون میں لام ہے، الیکم مجنون، الیکم لمجنون، لام تاکید ہے، اور جملے اسمیہ ہیں، جملہ فعلیہ نہیں ہے. یہاں پر اس میں ایک اور تاکید ہوتی ہے، یعنی فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا سو کالڈ نعوذ باللہ کے رسول بن کر آیا ہوا ہے، یہ کنفرم اور کنفرم دیوانہ ہے. اس طرح کا سلینڈر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا جب آپ حق کے راستے پہ آئیں گے. لوگ بہت کچھ ایسی بات کہیں گے کہ جو آپ کی شایان شان نہیں ہوگی. ہر ایک کو جواب دینے بیٹھیں گے تو پھر تبلیغ کا کام نہیں کر پائیں گے. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا مد مقابل بھی سوچ سمجھ کر بناؤ اور تلاش کرو کہ کون ہے. صحیح ہے. ہر ایک کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا مد مقابل بھی سوچ سمجھ کے بناؤ کہ کس سے بنا رہے. کوئی تو مقام ہو، کوئی تو لیول ہو، تو باتیں کرتے رہیں گے لوگ. تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ یہ 100% مجنون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ثابت کرنے لگے کہ میں مجنون نہیں ہوں، میں صاحب عقل ہوں وغیرہ وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اسے جیسے نسین منسیہ کیا، جیسے سنی نہیں اس کی. قال رب المشرق والمغرب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یاد رکھ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. وہ جو دیوانی والی بات تھی وہ کہاں چلے گئے؟ کہا نہیں، اس کی بات حیثیت ہی نہیں کوئی جواب دیا جائے. اس کے پاس تو دلائل ختم ہو گئے، اس کے پاس تو آرگومنٹس ختم ہو گئے، لہٰذا ایسی بات کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کے منہ لگنے کی؟ اب بات کرو اطراف کے لوگوں سے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ اس کا بھی رب ہے. تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ اس کا رب ہے. پھر کہا تمہارا رب تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے. پھر کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ درمیان اس کا رب ہے. ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. سورج پرستی بھی بہت تھی مصریوں میں، تو وہ فرعون کو رب اعلیٰ سمجھتے تھے اپنا، یا وہ منواتا تھا زبردستی، اور سورج کے لیے پرستش کے بھی قائل تھے یا بہت زیادہ احترام کے قائل تھے. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس کا بھی رب ہے، سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے اس کا بھی رب ہے، اور جو کچھ درمیان میں سورج کا راستہ ہے اس کا بھی رب ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر رب المشرق والمغرب کا ہے، بعض جگہوں پر رب المشرقین و رب المغربین کا ہے، بعض جگہوں پر رب المغارب والمشارق کا ہے. بہت سے مشرقوں کا رب، بہت سے مغربوں کا رب، 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب، 1 مشرق کا رب، 1 مغرب کا رب. اس کے بارے میں ہم پہلے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فقط اشارہ یہ کر دوں کہ آج جہاں سے سورج طلوع ہوا ہے وہ 1 مشرق ہے، اور جہاں غروب ہوا وہ 1 مغرب ہے. لیکن جہاں سے طلوع ہو رہا تھا اسی لمحے آپ کے ہاں مشرق تو کہیں اور مغرب تھی دنیا میں، اور جہاں غروب ہوا تو آپ کے ہاں مغرب اور کہیں اور دنیا میں مشرق کا وقت تھا. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ تو اس ایک دن میں 2 مشرق اور 2 مغرب ہوتے ہیں. جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ مشرق کا پوائنٹ بھی ہے اور مغرب کا پوائنٹ بھی ہے، اور جہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ مغرب کا پوائنٹ بھی ہے، مشرق کا پوائنٹ بھی. یہ تو آج کی سائنس میں بہت واضح، اس میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ دنیا کے ایک علاقے کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 مشرق 1 مغرب. اگر اس پوائنٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت ایک جگہ مشرق اور ایک جگہ مغرب، ایک جگہ مغرب اور ایک جگہ مشرق، تو 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب. اور اگر پورا سال کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر دن میں وقت بدل جاتا ہے. نماز کا وقت اسی لیے تو بدلتا ہے. غروب کا جو وقت ہوتا ہے وہ آج کچھ اور ہے
کیونکہ زمین جب سرکل میں ریوالو ہو رہی، راؤنڈ گھوم رہی ہے، تو جہاں آج غروب ہوا ہے اس کا پوائنٹ الگ ہے، جہاں کل غروب ہوگا سورج اس کا پوائنٹ الگ ہے، جہاں پرسوں غروب ہوگا اس کا پوائنٹ الگ ہے، جہاں سے طلوع ہوا اس کا پوائنٹ بھی الگ ہے. تو ایک سال میں بہت سارے مشرق ہیں، بہت سارے مغرب ہیں. تو بہت سارے مشرقوں کا رب ہے، بہت سارے مغربوں کا رب ہے، 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب، 1 مشرق کا رب، 1 مغرب کا رب. اس کی امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا تعویل بھی ہے؟ امام نے تعویل بیان فرمائی. کہا اس کا ظاہر یہ ہے جو بیان ہو گیا، باطن اور تعویل یہ ہے کہ مشارق سے مراد انبیاء ہیں، مغارب سے مراد اوصیاء ہیں. وہ انبیاء کا رب بھی ہے، اوصیاء کا رب بھی ہے. اور بڑا اس میں ایک ارتباط ہے کہ مشرق سے روشنی چلتی ہے مغرب تک پہنچتی ہے، تو جو انبیاء سے روشنی چلتی ہے وہ اوصیاء تک پہنچتی ہے. کہ مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں، مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں. فرمایا مشرقین سے مراد کیا، مغربین سے مراد کیا؟ امام نے فرمایا مشرقین سے مراد محمد و علی ہیں، مغربین سے مراد حسن اور حسین ہیں. جو محمد و علی سے روشنی چلتی ہے وہ حسن اور حسین تک پہنچتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. صحیح. ایک مشرق اور ایک مغرب، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها ہے غدیر کے میدان میں. حضور مشرق اور امیر المومنین مغرب ہے. بات ختم کر رہا ہوں آج کی حد تک. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دیوانہ کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مشرق کا بھی رب ہے میرا پروردگار، مغرب کا رب ہے جو اس کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھو تو. اب فرعون نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے علاوہ کوئی اور اللہ سلیکٹ کیا، لا جعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں زندانیوں میں سے قرار دوں گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے اس کی زندان میں بہت سارے لوگ تھے جو اس کی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ایک نبی ہیں، رسول ہیں. کہا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو اللہ قرار دیا، یعنی اب ڈکٹیٹرشپ دیکھیے گا، کہہ رہے اللہ بھی اگر ماننا ہے تو میرے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو اللہ، مجھ سے پوچھے بغیر. ایک ہے سلسلہ آگے، جب آگے واقعہ یہ بڑھے گا، جب جادوگر ایمان لے آئے تھے تو اس وقت بھی فرعون نے کہا تھا کہ کیا تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے موسیٰ؟ یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ ابھی ایمان بھی لے کر آؤ، تو مجھ سے پوچھ کے لے کر آؤ، مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے. لا جعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں سخت ترین زندانیوں میں سے قرار دوں گا، یعنی سخت قید میں ڈالوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسروں پر حجت تمام کرنے کے لیے یہ بات کہی. کہا کہ اگر میں کوئی بہت روشن دلیل لے آؤں تو. اب آپ پورے واقعے کو سنیے گا، کل یہاں سے شروع کریں گے وہ روشن دلیل کیا تھی. پورے واقعے کو سنیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے فرعون کے محل میں تو کہہ رہے تھے پروردگار جو میری زبان ہے یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، میرے جو سینہ ہے نا وہ تنگ ہو جاتا ہے، میری زبان چل نہیں پاتی. اب یہاں کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فاتیہ، جاؤ تم. پہلے کہا تھا کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے، کل یاد ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے بات کی، اور اس کی وجہ یہ تھی ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ موجود تھے ان کی حمایت میں. اب زبان سے جو کہنا تھا وہ بات ہو چکی ہے، اب نشانی دکھانے کا موقع ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، کیا بہت واضح ایک شے لے آؤں تب بھی میری بات کو نہیں مانو گے؟ اب فرعون یہ جانتا ہے کہ کوئی سوٹ کے تھوڑی لے کر آئیں کہ واضح چیز اندر سے کیا نکالیں گے. مطلب یہ کہ کوئی چیز لے کر آئیں، کوئی بوریا لے کر آئیں اندر سے کھول کے نکالوں گا میں واضح چیز. تو فرعون نے کہا قال فأت بھی، لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لے آؤ. تو اب ان کے پاس تو ایک عصا ہی ہے، وہ تو دیکھ رہے ایک عصا ہے، کیا لے آئیں گے اس سے؟ فالقى عصاه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا بحکم خدا. فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک صریح بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہوا. ونزع یدہ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اپنی جیب سے. فاذا هي بیضاء للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا، نور دے رہا تھا ان کا ہاتھ. سبحان اللہ. قال للملا، ملا کی تعبیر قرآن میں کئی دفعہ ہے. ملا کا مطلب ہوتا ہے ایلیٹ کلاس. وہ ایلیٹ کلاس کے جو فرعون کے پاس بیٹھی ہوئی وہ سب سے زیادہ ایلیٹ ہے وہاں پر. قال للملا، اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہتا ہے حولہ ان ھذا لساحر علیم، تو بہت بڑا جادوگر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ کل سے انشاءاللہ اس بات کو شروع کریں گے یہاں پر. تو فرعون کے لیے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ کچھ ہو جائے گا،
کیونکہ بظاہر کچھ لے کے نہیں آئے ہوئے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور تفسیر عرض کر دو. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آپ تفسیر شوق سے سماعت فرما رہے ہیں اس کے نکات کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اولو جئتک, میں نے کل کہا تھا جاء اور اتا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں, دونوں کا بظاہر مطلب ہے کہ کوئی چیز لے کر آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اولو جئتک بشیء مبین, کیا میں کوئی چیز لے کر آؤں تمہارے پاس روشن نشانی. فرعون یہ نہیں کہتا قال فجئ بہ, لے آؤ, فأت بہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاء کا ورب استعمال کرتے ہیں, فرعون جواب میں اتا کا ورب استعمال کرتا ہے. بات واضح, دونوں میں فرق کیا ہے؟ جا کہتے ہیں کسی امر عظیم کے بارے میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا اتا نصر اللہ والفتح نہیں, جب اللہ کی عظیم مدد آ پہنچے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو میں لے آ رہا ہوں بہت عظیم شے ہے, بہت بڑی نشانی لے آؤں میں. اور فرعون اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے فاتح بھی, لے آؤ چھوٹی, کیونکہ عطا کہتے ہیں کیجول, کسی بہت معمولی بات کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں لے آؤں گا, کوئی بہت بڑی شے ہوگی وہ. فرعون سامنے سے کہتا ہے فاتح بھی, لے آؤ. اس کے لفظ سے یہ ظاہر ہے ان کنت من الصادقین, کیونکہ اس کے وہم و گمان میں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا بڑی شے لے آئیں گے, کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس, کیا لے آئیں گے, کیا لے آؤ, اگر سچے ہو تو لے آؤ. یہاں تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی تو کامیابی ہے, سامنے سے پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ تم سچے ہو تو لے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فالقى عصاه, عصا کو پھینکا فاذا هي ثعبان مبین. کل اس بات کو عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جب پھینکا ہے اور وہ اژدہا بنائے تو اس کا ذکر کئی مرتبہ ہے قرآن میں, لیکن ہر مرتبہ الگ الگ لفظ کے ساتھ ہے. وہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, جب کوئی نہیں تھا, فرعون وغیرہ کوئی نہیں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا عصا پھینکو اور وہ اژدہا بن گیا, تو وہ خود خوف میں آ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اس وقت ایک الگ تعبیر ہے, جب فرعون کے دربار میں انہوں نے عصا پھینکا تو الگ تعبیر ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ الگ الگ تعبیر استعمال کرتا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عصا پھینکا تو اژدہا بنا تھا, وہ چھوٹا سا ایک سانپ تھا, بڑا نہیں بنا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہوگا. اور جو ثعبان و مبین ہے نا, ایک بہت بڑا اژدہا, جب فرعون کے سامنے پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بنا ہے. تو دونوں کی تعبیر الگ الگ ہے اور دونوں کا کانٹیکسٹ الگ الگ ہے. ایک مرتبہ اپنے آپ کے لیے, ایک مرتبہ فرعون کے سامنے. اس کو انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ جب انہوں نے عصا پھینکا, اس کے بعد فرعون نے اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا, ایک سلسلہ رہا. ایک شہر میں خبر پھیلتی رہی, فوراً تو اس جادوگر نہیں آ گئے تھے, شہر میں خبر پھیلی کہ یہ سارا کام ہو گیا یہ. اور اس کے بعد جادوگر آیا, اور جادوگر بھی آ کر انہوں نے فرعون سے کیا تقاضا کیا, انہوں نے بھی فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے. تو یقین جانے کا فرعون نے کوئی مال و دولت کا وعدہ نہیں کیا تھا, کہ ایسی شے کا وعدہ کیا تھا جو مال و دولت سے بھی بڑھ کر ہے. تو کل بات کریں گے, جسے ہماری زندگی کے لیے درس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں مکالمہ. آئیے چلیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دربار میں, دربار یزید میں حجت کو تمام کرنا, اور امام سید سجاد علیہ السلام وہ حجت خدا امام وقت. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک ایسا کلام کہا ہے کہ جو بڑا غم انگیز ہے. بی بی زینب فرماتی ہیں کہ اے یزید, وقت نے مجھے یہاں پہنچا دیا کہ مجھے تو جیسے سے کلام کرنا پڑے. کہاں بی بی زینب جیسی صاحب تطہیر اور یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی سے بی بی کو کلام کرنا پڑے. تو بی بی نے فرمایا کہ وقت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ مجھے تجھ جیسے سے کلام کرنا پڑے, ورنہ میں تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی. اور یہ ابنت القا کا حسین, اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, میرے آبا و اجداد نے تیرے باپ داداؤں کو آزاد کیا تھا. اب جب یزید کو اپنی توہین محسوس ہوئی, تو اب دیکھیں نا, وہی یزید اور فرعون کا جو مزاج ہے وہ تو وہی ہے. تو اپنی توہین جب محسوس ہوئی تو اس نے چاہا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کسی طریقے سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. تو ظالم یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی شے کرو سامنے والا خوف میں آ جائے, ڈر جائے. تو اس کے سامنے امام حسین کا سر تھا, تو اس نے لبے امام حسین پر چھڑی مارنا شروع کی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے امام حسین کے لبوں پر چھڑی مارنا شروع کی. ہائے ہائے. ایک عرب شاعر نے ایک شعر لکھا ہے کہ امام حسین کا لاشا کربلا میں پامال ہوا, ان کا سر آ گیا تھا کوفہ اور شام. تو ان کا جو سر تھا وہ ایسے پامال ہوا کہ یزید کی چھڑی کے تلے امام حسین کا سر بھی پامال ہوتا رہا, اور دندان مبارک پر چھڑی مار رہا تھا کہ ابو اسلمہ
وہاں پر ایک صحابی رسول تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اس وقت کم از کم انہوں نے برداشت نہ کیا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یزید تو کن لبوں کو چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ لبوں کو چوما کرتے تھے اور حسین کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ جو ایک صحابی کے لیے دیکھنا سخت تھا، وہ بیٹی کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا، وہ بیٹے سید سجاد علیہ السلام کے لیے کتنا سخت ہوگا۔ اس وقت بھی جب بی بی زینب نے اپنا کلام جاری رکھا تو اس وقت یزید نے شراب کے نشے میں کہا کہ اے جلاد تو زینب کی گردن اڑا دے، یا اللہ، یعنی وار کر دے بی بی پر۔ تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف جب جلاد بڑھا تو بی بی فضہ انہیں حضرت فاطمہ زہرا کی ایک وصیت یاد آئی کہ فضہ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرے بچوں کی حفاظت کر لینا۔ اب یہ زبان حال ہے کہ بی بی فضہ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ میں حسن مجتبیٰ کو نہ بچا پائی، کلیجے کے ٹکڑے لگن میں کٹ کٹ کر گرتے رہے، میں حسین کو بھی نہ بچا پائی، حسین کا لاشا کربلا میں پامال ہو گیا، تو ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے بی بی زینب کو بھی مار دیا جائے تو میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دوں گی۔ تو بس بی بی فضہ آ گئیں آگے بی بی زینب کے، اور آگے آ کر کہا کہ اے یزید جب تک فضہ موجود ہے کوئی میری بی بی زینب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یزید نے کہا جلاد تو پہلے فضہ پر وار کر کے فضہ کی گردن، یا اللہ یا اللہ۔ اس وقت بی بی فضہ نے کہا، وہاں حبش کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عمرا سفرا بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے سامنے تمہاری شہزادی کو مارا جائے اور تم خاموش بیٹھے رہو گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہاں ان کی غیرت جاگ گئے، وہ سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یزید اگر فضہ کو کچھ ہو گیا تو یہاں پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید مجبور ہو گیا، اس نے جلاد کو واپس بلا لیا۔ آپ سب اہل دل ہیں، جانتے ہیں فاطمہ کی بیٹی کا دل گویا ٹوٹ سا گیا، مدینہ کی طرف رک کر کے کہا نانا بھرے دربار میں کنیز کی حمایت کرنے والے تو بھرے دربار میں کنیز کی حمایت کرنے والے تو مل گئے لیکن تیری نواسی کی حمایت کرنے والا کوئی نہ ملا، بنت فاطمہ زہرا کی حمایت کرنے والا کوئی نہ ملا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آج چونکہ شب بود ہے، شب دعائے توسل ہے، مل کے امام حسین علیہ السلام کے نام سے توسل کر لیں۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔